بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارخور نیوز یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹو ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک ایسا دھاتی سیارچہ دریافت کیا ہے جس کی مالیت زمین کی کل جی ڈی پی سے 1.25 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ 16 سائکی نامی یہ سیارچہ تقریباً مکمل طور پر دھات سے بنا ہے جس میں 1 کروڑ خرب ڈالر کا خزانہ چھپا ہے۔ مریخ اور مشتری کے درمیان لوہے اور نکل سے بنا ایک ایسا سیارچہ گردش کر رہا ہے جو مکمل طور پر نکل اور لوہے کا بنا ہوا ہے اور اس کی مالیت کا تخمینہ 1 کروڑ خرب ڈالر لگایا گیا ہے۔ یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بس اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی کل سالانہ پیداوار جی ڈی پی کا 1,25,000 گنا ہے۔ پلانٹری سائنس جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق 16 سائکی نامی اس سیارچے کا قطر 225 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، یعنی تقریباً لاہور سے راولپنڈی کے فاصلے کے برابر۔ اکثر سیارچے چٹانوں یا برف پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن 16 سائکی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ تقریباً مکمل طور پر دھاتی ہے۔ تحقیق کی مصنفہ ڈاکٹر ٹریسی بیکر نے ایک بیان میں کہا، ہم نے دھات سے بنے شہاب ثاقب دیکھ رکھے ہیں، لیکن سائکی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ ممکنہ سیارچہ مکمل طور پر لوہے اور نکل پر مشتمل ہے۔ ممکنہ طور پر یہ سیارہ بنتے بنتے رہ گیا کیونکہ کوئی اور سیارچہ اس سے ٹکرا گیا۔ سائنسدانوں نے بالائے نفشی شعاؤں یعنی الٹرا وائلٹ ریز کی مدد سے اس سیارچے کی ساخت کا مطالعہ کیا۔ ہر عنصر یا مرکب خاص انداز سے روشنی جذب کرتا ہے، اس لیے خلائی اجسام سے آنے والی روشنی کا اسپیکٹرومیٹر کی مدد سے مشاہدہ کر کے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس کی ساخت میں کون سے عناصر شامل ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا ایک خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جو 2022 میں اس سیارچے کے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ تاہم اس کا مقصد صرف اس سیارچے کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس سیارچے کا زمین سے فاصلہ تقریباً 30 کروڑ کلومیٹر ہے، یعنی زمین اور سورج کے فاصلے کا دگنا۔ ناسا کا اس خلائی مشن 4 برس کے سفر کے بعد 16 سائکی تک پہنچے گا۔ اس خلائی جہاز پر کئی آلات نصب ہیں جو سیارچے کی خصوصیات، تشکیل اور مقناطیسیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ سیارے کیسے تشکیل پاتے ہیں۔ عام طور پر سیاروں کے وسط میں دھاتی مرکز ہوتا ہے۔ خود زمین کے بیچوں بیچ لوہے کا گولا ہے جس کا قطر 2220 کلومیٹر ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ 16 سائکی بھی سیارہ بننے کے سفر پر روانہ تھا، لیکن کسی اور سیارچے یا سیارے سے زبردست تصادم کے نتیجے میں اس کی سطح کی تہیں اڑ گئیں اور صرف دھاتی مرکز ہی باقی رہ گیا۔ 16 سائکی پر پائی جانے والی نکل بے حد قیمتی دھات ہے۔ اس سے کئی قسم کے برت بنتے ہیں۔ یہ سٹین لیس سٹیل کی تیاری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ جدید بیٹریوں کی تیاری میں نکل بے حد اہم ہے اور خاص طور پر الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں میں اس کی بے حد ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ لیتھیم کی بیٹریوں سے بہتر کارکردگی پیش کرتی ہے۔ انسانی تہذیب کی تمام تر ترقی دھاتوں کی مرہون منت ہے۔ سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کے علاقے میں آج سے 10,000 سال پہلے تانبا دریافت ہوا تھا جس سے انسانی تاریخ میں پہلی بار دھاتی اوزار اور ہتھیار تیار کیے گئے، ورنہ اس سے پہلے انسان لاکھوں برس تک اوزار بنانے کے لیے پتھر، لکڑی اور ہڈیوں تک محدود تھا۔ اس کے بعد جست اور پھر لوہا دریافت ہوا جو انسانی تاریخ کا ایک اور اہم موڑ ہے۔ 18ویں صدی میں یورپ میں آنے والے صنعتی انقلاب میں بڑے پیمانے پر دھاتوں کا استعمال شروع ہوا جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری دھاتیں زمین کی سطح پر محدود مقدار میں موجود ہیں اور جلد یا بدیر وہ دن آئے گا جب دنیا میں ان کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے ماہرین ایک عرصے سے خلا میں کان کنی کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تاہم ایسا کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ فی الوقت خلا کا سفر بے حد مشکل، لمبا، وقت طلب اور مہنگا ہے۔ ابھی تک چاند سے چند پتھر لانے کے علاوہ انسان کسی اور سیارے یا سیارچے سے کوئی مواد زمین پر نہیں لا سکا۔ سوال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کسی ملک کے پاس سیارچوں پر کان کنی کی ٹیکنالوجی آ گئی تو ان معدنیات کا مالک کون ہوگا؟ اس وقت خلا میں کان کنی کے لیے قواعد و ضوابط موجود نہیں ہے۔ 1967 میں آرٹیمس نامی ایک بین الاقوامی معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت خلا اور خلائی اجسام ساری دنیا کی مشترکہ ملکیت ہیں۔ تاہم اس معاہدے پر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، لکسمبرگ اور عرب امارات نے دستخط کر رکھے ہیں۔ تاہم روس نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ اس کا جھکاؤ امریکہ کی جانب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی سال اپریل میں ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ خلا میں تجارتی بنیادوں پر کان کنی کرتا ہے تو یہ قانونی ہوگی۔ ناسا پہلے ہی سے چاند پر کان کنی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور گزشتہ ہفتے چاند پر پانی کی موجودگی کی خبر نے اس منصوبے کو مزید تقویت بخشی ہے کیونکہ اس طرح کسی
کسی مشن کو زمین سے پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔